تھا، لیکن اس نے یہ جو بات کہی وہ سچی تھی۔ پھر فرمایا کہ وہ رضی اللہ سے تھے، جانتے وہ کون تھا؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ فرمایا ابلیس شیطان جس نے آ کر یہ بات کہی کہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ جب آدمی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ سامعین محترم، آج ہمارے پاس یہ آیت موجود ہے، اتنی عظیم آیت، قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے، سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ عظمت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو عطا فرمائی ہے۔ تو جو پڑھنے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جن چیزوں کی یعنی جن کو وہ سمجھتے ہیں غیر محفوظ ہیں، کوئی چرا نہ لے، کوئی کو نقصان نہ پہنچائے، تو اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اس کا اہتمام کریں، خصوصاً رات کو جب ہم سوتے ہیں تو فرمائیں کہ یہ آیت پڑھ لی جائے تو ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ مقرر ہوتا ہے، پورے گھر کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی انسان جو نقصان پہنچانے والا ہو، فرمایا کہ وہ فرشتہ اللہ مقرر کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ آدمی جو ہے کہ کرسی پڑھنے والا، اس کا ورد کرنے والا، اس کو معمول بنانے والا، اس پر یقین رکھنے والا ان تمام شیاطین، جنات اور انسانوں سے محفوظ ہے۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان جب دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو دعا کا طریقہ نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ سب سے پہلے آدمی کو چاہیے اللہ سے جب مانگے تو اس سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، صلاۃ و سلام کا اہتمام کرے۔ اس کے بعد جو وہ چاہے اللہ سے مانگے، دنیا مانگے، آخرت مانگے، تو فرمایا کہ وہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی حمد و ثنا ہے اس کے لیے فرمایا سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ درود شریف سے پہلے جب اللہ سے مانگے تو یہ آیت الکرسی پڑھ لیا۔ یہ پوری آیت شروع سے لے کر آخر کے اندر اس کے اندر اللہ کی تعظیم ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی بڑائی اس کے اندر ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ اس آیت الکرسی کے اندر اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کسے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ایک نام ہے جس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ آدمی دعا سے پہلے اگر اس اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے مانگے تو فرمایا کہ اس کی وہ دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے، متعین نہیں کیا، مختلف اقوال ہیں، کسی نے کہا یہ اسم اعظم ہے، کسی نے کہا یہ ہے، لیکن بڑے بڑے علماء نے فرمایا کہ وہ جو اسم اعظم ہے آیت الکرسی کے اندر، اور وہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ جو دو لفظ ہم پڑھتے ہیں الحی القیوم، فرمایا کہ دونوں اسم اعظم۔ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ لفظ آتے ہیں۔ آپ نے مشہور دعا سنی ہوگی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم آپ کی رحمت سے ہم فریاد کرتے ہیں، آپ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ کو جب پکارتے تھے دعاؤں کے اندر تو یہ فرماتے تھے یا حی یا قیوم۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس آیت کے اندر یہ ہے الحی القیوم، تو اس آیت الکرسی کو پڑھ کر جب آدمی دعا کرے تو کبھی امید ہے کہ یہی اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کے ساتھ جب دعا کی جائے تو فرمایا حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے کی وہ دعا قبول ہوگی۔ تو اس لیے درود شریف سے پہلے آدمی آیت الکرسی پڑھے، اس کے بعد درود شریف پڑھے، اس کے بعد فرمایا کہ پھر اللہ سے مانگے تو دعا قبول ہوگی۔ تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک آدمی کا پریشان ہے، کسی وجہ سے کوئی پریشانی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے بے چین ہے، بڑا غمگین ہے، دل پر ایک بوجھ ہے، تو وہ 5 مرتبہ یہ دعا اگر پڑھ لیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تو فرمایا کہ اللہ اس کے غم کو دور کر دیتے ہیں، اس کے دل کو ہلکا کر دیتے ہیں، تو اس کو اللہ آرام اور اطمینان عطا فرماتے ہیں کہ یہ دعا 5 مرتبہ پڑھ لیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ پھر سامعین محترم، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت الکرسی ہے یہ ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، لیکن فرمایا اس کے اندر 18 مرتبہ اللہ کا ذکر ہے، اس ایک آیت کے اندر 18 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بار بار ہے، اور فرمایا کہ کسی آیت کے اندر، قرآن پاک کی کسی اور آیت کے اندر ایسی آیت آپ کو نہیں ملے گی کہ جس کے اندر اتنی مرتبہ اللہ کا ذکر آیا ہو بار۔ اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں بڑی عظیم آیت ہے کہ بار بار اس کے اندر اللہ کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ دعا سے پہلے اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔
پھر سامعین محترم آیت الکرسی کی ہم فضیلت سنتے ہیں. حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی جب اپنے بستر پہ چلا جائے رات کو سونے کا اس نے ارادہ کر لیا تو فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ لی اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی. تو فرمایا سوائے موت کے ہر چیز سے اللہ اس کی حفاظت کرے. اس لیے ہم اپنا معمول بنائیں, مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. اور یہ جو آیات ہیں, جو صورتیں ہیں جس کے لیے نبی علیہ السلام نے بتایا, جیسے سورہ واقعہ ہے, سورہ ملک ہے, سورہ یاسین ہے, اس کے جو فضائل بیان کیے ہیں, بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو, رغبت پیدا ہو اور ہم اس چیز پر عمل شروع کریں. صرف علم کافی نہیں, علم کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارے عمل میں کہ رات کو جب ہم سوئیں تو ہم سب سے پہلے یعنی پہلا کلمہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول, یہ پڑھ لیا. اس کے بعد فرمایا کہ یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لیں, سورہ اخلاص پڑھ لیں اور آیت الکرسی پڑھ لیں. اس کے بعد فرمایا کہ وہ جو تسبیحات فاطمی ہیں اس کا ہم اہتمام کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے سونے کے وقت, تو فرمایا اس وقت سے لے کر جب سے علم حاصل ہوا, کہتے ہیں موت تک میں نے اس کا اہتمام کیا. کبھی ایسی رات بھی نہیں گزری کہ اس کے اندر اس تسبیحات کے میں نے اہتمام کیا. پھر سونے کی دعا ہے, اللہم باسمک اموت, یہ دعا پڑھ لی. کتنا وقت اس کے لئے, چند سیکنڈ ہے اس پہ. تو فرمایا کہ معمول عادت بن جائے گا. تو فرمایا ساری رات یہ آرام کرتا رہے گا, سوتا رہے گا, لیکن یعنی پوری رات عبادت کے اندر گزر جائے. مسجد کے اندر آپ آئے, یہ اللہ کا ذکر ہے, مسنون دعاؤں کا اثر ہے کہ آپ نے دعا پڑھی. ایک تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, آپ سنت کے مطابق داخل ہوئے. پھر مسجد کے اندر آپ داخل ہونے کے بعد آپ نے یہ بھی ساتھ دعا پڑھی کہ اللہم انی نویت سنت الاعتکاف آتمت فی ھذا المسجد. یہ اردو میں آپ نیت کریں کہ اللہ اپنے مسجد کے اندر داخل ہو گیا ہوں, جتنی دیر میں اس مسجد کے اندر رہوں میں نفلی اعتکاف کی نیت کروں. تو نفلی اعتکاف کے لیے نہ روزے کی شرط ہے, نہ یعنی 10 دن 10 راتوں میں رہنے کی یہاں پر شرط ہے. وہ آدھے گھنٹے کا ہو, 1 گھنٹے کا ہو, جب بھی مسجد کے اندر آئے نماز کے لیے ساتھ آپ اعتکاف کی نیت کریں. تو آپ جب تک مسجد میں رہیں گے تو فرمایا کہ آپ کو باقی عبادات کا ثواب, مسجد میں آنے کا ثواب ملے گا, اور اس دعا کی برکت سے جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے اتنی دیر اعتکاف کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. تو سامعین محترم, اصل جو زندگی آنے والی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے, دنیا کی زندگی عارضی اور فانی. تو ہم اس سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اب نماز ہم گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, دکان پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن ایک نماز کا ثواب ملے گا. تو ہم اتنی مشقت کیوں, تکلیف کیوں ہے کہ اپنا کاروبار چھوڑ کر, مصروفیات چھوڑ کر وضو کرتے ہیں, پیدل چل کر آتے ہیں, کتنا وقت اس پہ لگتا ہے. کیوں؟ تاکہ ہمیں ایک نماز کے بجائے اسی وقت کے اندر, کیونکہ یہ پھر وقت دوبارہ نہیں آئے گا, تاکہ ہمیں ایک کے بجائے کتنی نمازوں کا ثواب مل جائے, 27 نماز. تو اس لیے یہ آخرت کے اعتبار سے. اور فرمایا جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو کسی نے اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا. کل قیامت کے دن کوئی اپنی ایک نیکی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو. تو ہر آدمی نے اکیلے اپنی قبر کے اندر جانا ہے, ہر ایک پر موت آنی ہے. اور آخرت کی جو منزلیں آنے والی ہیں, قبر کی منزل ہے, حشر کی ہے, اور فرمایا کہ جو میزان ہے جس کے اندر اعمال تولے جائیں گے, وہ پل صراط ہے جس پر سے گزرنا ہے, اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے جنت ہے جہنم. تو وہ جو زندگی ہے فرمایا کہ وہ کبھی ختم ہونے والی ہے. یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی, یہ تو ایک عارضی ہے, محدود ہے, فانی ہے. لیکن جو آنے والی زندگی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ آدمی فوت ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, اس کی زندگی ختم ہوگی. علماء فرماتے ہیں جو سمجھ رکھنے والے ہیں کہ زندگی ختم نہیں بلکہ اصل زندگی شروع ہو. اس لیے جو آیت کرسی ہے, عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم ہر دعا کے اندر اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں. اور نماز کے بعد تو آتا ہے کہ جو آدمی فرض نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھے پابندی کے ساتھ, تو فرمایا کہ اس کی اور جنت میں داخل ہونے کے اندر صرف رکاوٹ موت ہے. کہ جیسے ہی موت آئے گی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے, صرف موت رکاوٹ. تو اس لیے ہر فرض کے بعد اس آیت الکرسی کا اہتمام کو پڑھتے ہیں. ہر دعا کے اندر درود شریف سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں, اور اس کے بعد فرمایا درود شریف, اس کے بعد فرمایا کہ کیوں کہ اس آیت الکرسی کے اندر اللہ کی حمد و ثنا سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ تعظیم. اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے الحی القیوم, ابھی میں نے بتایا
تو علماء فرماتے ہیں اسم اعظم ہے، اسم اعظم کی برکت سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے جب ہم آیت الکرسی شروع کرتے ہیں اس کو سمجھنا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ آیت الکرسی اس کو علماء نے فرمایا کہ اس کے 10 حصے اللہ نے بتائے، 10 چیزیں اللہ نے اس کے اندر بیان، یعنی ہر ایک پر وقف کرنا ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیں ہر ایک پر وقف ہے، اللہ لا الہ الا ہو آگے وقف کا نشان، الحی القیوم اس کے بعد پھر وقف کا نشان، اس کے بعد آتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا یہ اس آیت کا تیسرا حصہ ہے جہاں پر اللہ نے ایک اور چیز بیان کی۔ پھر اس کے بعد چوتھی آیت آتی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس پر بھی وقف کرنا۔ اس کے بعد فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اس کے بعد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کے بعد فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے بعد فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اور 9واں حصہ اس آیت کا ہے ولا یؤودہ حفظہما، اس پر بھی وقف آتا ہے قرآن کے اندر، اور اخیر میں ہے وہو العلی العظیم۔ تو دیکھیں ایک آیت اس کے اندر اللہ نے 10 مضامین کو 10 چیزوں کو بیان کیا۔ آیت کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ کا کیا معنی ہے سامعین محترم؟ مشکل کشا، حاجت روا، دعاؤں کو سننے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا، معبود۔ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ کوئی مسجود نہیں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، ہمارا کوئی خدا نہیں، الا ہو، صرف میں ایک، اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا سامعین محترم آیت الکرسی، توحید اللہ لا الہ الا ہو۔ ہم پہلا کلمہ پڑھ کے اس کا دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اس کلمے کے 2 جز کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ تو آیت الکرسی کے اندر اللہ نے اپنی سب سے پہلے توحید کو بیان کیا کہ آیت الکرسی اسی کو فائدہ دے گی سامعین محترم جس کا عقیدہ یہ ہو کہ حاجت روا صرف ایک اللہ، مشکل کشا صرف ایک اللہ، اولاد عطا کرنے والا، دعاؤں کو سننے والا، عبادت کے لائق، پکار کے لائق صرف ایک اللہ۔ فرمایا کہ جو نجومی ہیں، جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ کرسی کے مطابق، بعض ایسے جو سورج کے پجاری ہیں، بعض ایسے جو فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو انبیاء کو سمجھتے ہیں کہ یہ نفع اور نقصان دینے والے ہیں، بعض ایسے جو اولیاء کرام کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، قبروں پر جا کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تو فرمایا کہ زبان سے کہتے بھی ہیں، آیت الکرسی بھی پڑھ رہے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، لیکن اس کے باوجود جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے۔ تو گویا انہوں نے آیت الکرسی کو سمجھے، اللہ نے اتنے انبیاء کرام بھیجے اسی مقصد کے لیے کہ یعنی جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے، جو صرف اللہ کا حق ہے، اس کے اندر کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرے۔ تو اس لیے مشکل کشا جو ہے، حاجت روا صرف اور صرف کون ہے؟ تو اس پر اللہ نے آگے کر دلائل دی، اللہ نے اسی بات کو تفصیل سے سمجھایا کہ الحی، اللہ معبود کیوں ہے، اللہ الہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ الحی وہ کیا ہے؟ حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ ہے، صرف اللہ کی ایک ذات ہے الحی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ابدی بھی ہے، ازلی بھی ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ باقی فرمایا جتنی چیزیں ہیں ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ فنا ہو جائے گی، اور اگر جاندار ہے تو اس پر موت ہے۔ دیکھیں انبیاء کرام، یہاں تک کہ سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کتنی زندگی عطا کی، 63 سال۔ ایک وقت ایسا ہے کہ انہیں بھی اس دنیا سے جانا، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر کوئی انسان کوئی ہے جو یعنی اس سے اونچا مقام رکھتا ہو کہ وہ ہمیشہ رہے گا۔ فرمایا کہ کل من علیہا فان، اللہ فرمایا کہ جو بھی ضرور زمین پر ہے وہ فنا ہوگا، الا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف اللہ کی ذات باقی رہے۔ تو الحی ذات کون سی ہے سامعین محترم؟ صرف اللہ۔
قرآن پاک میں ہے وتوکل، آپ توکل کریں علی الحی الذی لا یموت، اس ذات پر، اس زندہ پر جس پر کبھی موت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہر وہ ذات جو میرے علاوہ ہے اس پر کیا آئے گی؟ موت آئے گی۔ تو فرمایا جس چیز پر موت آ جائے، فرمایا کہ وہ تمہارا مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ مشکل کشا اور حاجت روا صرف وہی ذات ہے الحی جو ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ زندہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ کی دوسری صفت کیا ہے، اللہ کیوں معبود ہے صرف؟ فرمایا القیوم، وہ سب کو قائم رکھنے والا ہے، سب کو تھامنے والا ہے، سب کا نگران ہے۔ یہ جتنی کائنات کا نظام چل رہا ہے سامنے محترم، اس سب کو سنبھالنے والا، اس سب کو چلانے والا، اس سب کی نگرانی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی الحی ہے، اللہ ہی القیوم ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی حی ہے نہ کوئی قیوم ہے۔ تو جب کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ یہی فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ پھر کوئی الہ بھی۔ آگے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سامعین محترم آیت الکرسی کو افسر کرتے اللہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے کہ جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یہ کمزوری کی علامت ہے کہ نیند آ جائے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان سو جاتا ہے اس وقت بھی اللہ روح کو قبض کر لیتا ہے، اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس وقت بھی اللہ روح کو قبض کر لیتا ہے۔ یہ جو نیند ہے اس کے بارے میں فرمایا اخت الموت، یہ موت کی بہن ہے۔ آپ نے دیکھو کہ نیند کے اندر جب نیند آ جائے انسان پر غالب ہو جائے تو دیکھیں انسان پھر برداشت نہیں کر سکتا جب تک کہ سو نہ جائے، یعنی ایسا نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ پھر ہر چیز سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو نیند کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ روح کو قبض کر لیتا ہے۔ صرف موت اور نیند میں فرق یہ ہے کہ موت کے اندر اللہ جب روح کو قبض کر لیتے ہیں پھر دوبارہ واپس نہیں بھیجتے، وہ مر جاتا ہے۔ نیند کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ نیند ہے بیدار نہیں ہوتا اس وقت اللہ اس روح کو قبض کر کے رکھتے ہیں، جیسے وہ بیدار ہوتا ہے اللہ اس روح کو واپس بھیجتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات نیند سے، اونگ سے، ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ جب سے ہے، جب تک یعنی قیامت تک فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کو نہ کبھی نیند آتی ہے نہ اونگ آتی۔ اس کے بعد فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، لہو ان سب کا مالک کون ہے؟ حقیقی مالک کون ہے؟ پھر اللہ نے اپنی مرضی سے جس کو چاہا مجازی طور پر کسی کو ایک چیز کا مالک بنا دیا، کسی کو دو کا بنا دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، لیکن فرمایا ان سب کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یہ لوگ جو میرے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، اوروں کی پوجا کرتے ہیں، قرآن پاک کو آپ سمجھے اور پڑھے، اس میں آتا ہے ما یملکون من قطمیر، لفظ آتا ہے قرآن پاک میں۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ نے باریک سی جلی دیکھی ہوگی، ایک چھلکا سا ہوتا ہے، اس کو عربی میں قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے علاوہ اوروں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، ستاروں کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اختیار رکھتے ہیں، کسی چیز کے مالک ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو گٹھلی کے اوپر باریک سی جلی ہے، یہ سارے مل کر اس کے جلی کے بھی مالک نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، باقی تو چھوڑے میری خدائی کے اندر، کائنات کے اندر اور چیزیں، فرمایا گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہے، باریک سی جلی ہے، فرمایا میرے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ اس کے بھی مالک نہیں۔ فرمایا ہر چیز کا مالک صرف اور صرف میں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو سامعین محترم جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے، جب ہم سب نے لوٹ کر بھی کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ ہے، حی بھی اللہ ہے، قیوم بھی اللہ ہے، تو پھر ہمیں اس کے در کے چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جانے کی کوئی ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ شاہ رب سے بھی زیادہ انسان کی کرے۔ اللہ فرماتے بندہ جب مجھے پکارتا ہے میں فوراً کہتا ہوں میں تمہاری دعا کو سن رہا ہوں، قبول کرنے پر قادر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ جب آدمی، کوئی بھی آدمی، فرمایا جب اللہ نے اس کو پیدا کیا اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو شرک ایک ایسا گناہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا لیکن قیامت کے دن شرک ایک ایسا گناہ ہے اس کو معاف نہیں کروں۔ آگے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ سب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی بڑائی میں، تو سب سے پہلے کیا فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کہ میرے سوا کوئی الہ، یہ آیت کرسی کا مفہوم میں گیا ترجمہ، اور پھر فرمایا الحی، وہ اللہ ایسا ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، القیوم سب کو تھامنے والا ہے،
سب کی نگرانی کرنے والا. آگے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سماوات آسمانوں کو کہتے ہیں، والارض زمین کو کہتے ہیں. آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے لہو کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. ان سب کا مالک کون ہے؟ من ذا الذی یشفع. آگے اللہ نے شفاعت کا ذکر کیا ہے کہ یعنی کوئی سفارش کوئی شفاعت نہیں کر سکتا مگر اللہ کی اجازت سے. اب قیامت کے دن شفاعت کیسے ہوگی؟ فرمایا ایک شفاعت کبریٰ ہے ایک صغریٰ ہے. اور آیت کا باقی جو حصہ ہے سامعین محترم اس کو میں اگلے جمعے عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کو ہمیں سمجھنے کی اور اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق